بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 422 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، 98 اور 99، 98 and 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، صدق الله العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، الا المستضعفین، مگر وہ جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور جو عورتوں سے، والولدان، اور بچوں سے، لا یستطیعون، اختیار نہیں کر سکتے وہ، حیلتاً، کوئی تدبیر، ولا یہتدون، اور وہ نہ پاتے ہیں سبیلا، کوئی راہ۔ فَأُولَٰئِکَ، بس یہ لوگ، عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے انہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غفورا، اور اللہ ہے نہایت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستہ ہی جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام بد سے مستثنی ہے جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ دوسری بات، پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ہجرت کے مواقع ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرنے پر وعید بیان کی گئی تھی کہ اللہ کی زمین کشادہ تھی، انہیں جانا چاہیے تھا۔ اس آیت میں ان کمزور افراد کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، اور اس علاقے میں مغلوب ہوں اور ہجرت کرنے کی بھی کوئی شکل و صورت باقی نہ رہے اور وہاں سے بچنے کرنے کی کوئی تدبیر بھی ان کے سامنے نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو اس سزا اور وعید سے مستثنی قرار دیا گیا جو پچھلی آیت میں بیان کی گئی۔ ظاہر ہے کہ طاقتور آدمی تو انسان آسانی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ کمزور مرد، بے بس عورتیں اور بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایسے بے بس لوگ تو یقیناً اس وعید کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے معذور قرار دیا، بخاری کی روایت۔ ان کے علاوہ بعض معذور اور کمزور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو مجبوری اور مصیبت میں کافروں کے ماحول میں پڑے ہوئے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فکر مند بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے قنوت نازلہ میں دعا کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کمزور اور بے بس افراد کے حق میں ارشاد فرمایا، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یہ وہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔